السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت اہم میں آج بات کرنے جا رہا ہوں. اور جس طرح میں نے پہلے ایک لوگوں سے رائے لینے کے لیے میں نے کیا تھا پروگرام، اور اس میں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے رائے ضرور دیں. اچھا، کافی لوگوں نے بڑی اس میں جینون رائے بھی دی، کچھ نے برا بھلا کہہ دیا، ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے کہہ دیا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ ڈیل آف دا سینچری جو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کا پروپوزل ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں، دوسری طرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم کاؤنٹر آفر کریں اور یا ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم لڑ جھگڑ کے ہم کسی طرح قبضہ کر لیں. تب آپ لوگ سوچ لیں کہ ہمارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس بات پہ، انتہائی اہم، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مشرق وسطیٰ کا جو مستقبل ہے وہ طے پا گیا. لیکن اس کے بتانے سے پہلے آپ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں، اور جو بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور تازہ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں. آج ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو OIC کا ایک اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے سعودی عربیہ کے اندر، جو OIC ممالک کی سربراہی بھی کر رہا ہے. اور اس اجلاس کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ ڈیل آف دا سینچری کے اوپر انہوں نے اپنی آراء کا اظہار کرنا اور سوچنا ہے کہ یہ اچھی ہے کہ نہیں اچھی. اچھا، اس ضمن میں ہمیں سعودی عربیہ کا اور UAE کا تو پہلے ہی موقف آ چکا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا، تو آج ہمیں پتہ ہے کہ اجلاس کی ٹون کیا ہوگی. اچھا، ایران نے اس کی شدید مخالفت کی تھی اور ترکی نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، طیب اردگان نے. تو آج یہ ہوا ہے کہ ایران کے جو ڈپلومیٹک وفد تھا اس کے ویزا جو ہیں وہ سعودی حکومت نے انکار کر دیے دینے سے. انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی ہے، لیکن انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا، شرکت میں انکار کر دیا. اب ٹیکنیکلی آپ کو ایک بات آتا ہوں کہ جب ایک ڈپلومیٹ کو جو ایک ممبر کنٹری کا ریپرزنٹیٹو ہو جس کا اجلاس ہو رہا ہو، اس کو جب ویزا نہیں دیے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی خاص مقصد کی وجہ سے ان کو باہر رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے فیصلے آپ نے اکثریت سے منظور کروانے ہیں کہ جو آپ نہیں چاہتے کہ جس میں مخالفت ہو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ یونانیمس ڈیسیژن تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ ڈیل آف دا سینچری ہے نا، یہ تو اپروو ہونے جا رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان ایک ایسا مسلم ملک ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس طاقت بھی سب سے زیادہ ہے، ہماری مائٹ بھی سب سے زیادہ ہے الحمدللہ مسلم ممالک کے اندر. لیکن ہم سے جو ہے نا، ہم کبھی بھی فور فرنٹ پہ آ کے اپنی پالیسی جو ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کرتے، ہم فالو کرتے ہیں. ہم سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہماری پالیسی بن جاتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ اگر آج OIC کسی طرح اس کو تجاویز کے ساتھ منتخب کر لیتا ہے تو سڈنلی پاکستان کے اوپر یہ ڈیلیما ہے کہ پاکستان نے ڈیل آف دا سینچری کو ماننا یا نہیں ماننا. تو اگر ہم سعودی عربیہ کی بات نہیں مانتے اور اپنا تیل پانی سب بند کرا لیتے ہیں اور وہاں پہ جتنے لاکھ پاکستانی ہیں ان کا بوریا بسترا گول ہو جاتا ہے اور وہ ریمیٹنس ہمیں نہیں ہوتی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حال کیا ہوگا. اچھا، اگر ہم مان لیتے، اگر ہم انکار کرتے ہیں اس سے، تو جو یہاں پہ ہمارے اہل تشیع موجود ہیں آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ وہ جن کی لنکیجز ہیں، وہ اس پہ بڑی سیریسلی ریئیکٹ کریں گے. اور پاکستان تو گڑ رہا ہے فرقہ وارانہ فسادات کا. یہاں کم از کم 8 سے 9 ہزار افراد جو ہیں وہ دونوں سائڈوں پہ شہید ہو چکے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کے. تو کہیں خدا نخواستہ ایک نئی ویو جو ہے وہ نہ امڑ کے آ جائے. اب ہمارے پاس ہم اس پہ لیڈ ہی نہیں لے سکے. ہم نے جانا تھا سمٹ پہ جو ملیشیا میں ہو رہا تھا، وہاں پہ ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا، اور آخری موقع پہ ہم نہ صرف یہ کہ نہ گئے بلکہ ہم نے اس کو ٹوٹل اگنور کر دیا. اس میں پرائم منسٹر بھی نہیں گئے، اس میں فارن منسٹر بھی نہیں گئے، اس میں فارن سیکرٹری بھی نہیں گئے، اس میں کسی لیول پہ پاکستان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی. تو
تو اب ایک قسم سے پاکستان جو امت مسلمہ کے باقی ممالک ہیں ان سے تو الگ ہو گیا ہے. وہ کم از کم ہمیں فیت نہیں کریں گے, وہ ہمیں ملیں گے. آج جیسے پرائم منسٹر گئے ہیں ملیشیا کے دورے پہ گئے ہیں, 2 روزہ دورے پہ, اینڈ آئی ایم شیور وہ ڈیمیج کنٹرول کریں گے, فائر فائٹنگ کریں گے. ان کے ساتھ شاہ محمود بھی ہیں, ان کے ساتھ اسد عمر بھی ہیں. لیکن یہ جو دوستی ہوتی ہے نا, یہ وہ کہتے ہیں چائنا گلاس کی طرح ہوتی ہے. کریک اگر آ جائے اس میں تو اس کو جوڑا تو جا سکتا ہے, لیکن وہ کریک ہمیشہ رہتا ہے, اس کا ایک نشان رہتا ہے ہمیشہ وہاں پہ. تو ملیشیا اور ٹرکی جو ہیں وہ بڑے سیریسلی لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں پاکستان سے, اور وہ آرام سے اس کو بھولیں گے نہیں کہ ہم نے اپنے جو مرضی ہمارے مطلب ہو, ہمارے جو مرضی مقصد ہو, ہماری جو مرضی ریزننگ ہو, ہم نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا. ہم چھوٹے لیول پہ بھی پارٹیسپیشن کر لیتے تو سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. لیکن خیر اینی وے اب وہ نہیں ہوا. اب وہ ادھر گئے, ادھر OIC کا اجلاس ہو رہا ہے. بالفرض آج OIC کا اجلاس جو ہے ایک اس پہ پروگریسو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم اس کو ڈیل آف دا سینچری کو منوان تسلیم کر رہے ہیں اور کل سے اب یہی ہوگا, اور ہمارے جو دشمن ہے اس کو ہم نے ڈپلومیٹک سٹیٹس دے دیا, وہاں پہ ہم ایمبیسیز کھول رہے ہیں. یہ تو نہیں آج سٹیٹمنٹ آئے گی, لیکن ایک پروگریسو سٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں. اس پہ اب کاؤنٹر تجاویز دینا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ہمیں کتنا علاقہ ہونا چاہیے, کون سا ہونا چاہیے, کون سا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک آزاد ریاست جو ہے ہماری وہ یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام جو ہے اس کا وجود آئے عمل میں, اور مشرق وسطیٰ میں مسلمان اور تمام دوسری قومیں جو ہیں وہ ایک پیسفل طریقے سے رہ سکیں. یہ ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے. ہم اس کو مانیں, ہم اس کو نہ مانیں, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہماری تسلیم کرنا یا نہ تسلیم کرنا جو ہے وہ ایک آپ سمجھے 1.5-2 بلین ڈالر کا جو تیل آ رہا ہے نا, وہ اس کے اوپر ہی ہمارا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ اپنے ہمیں حقیقت مان لینی چاہیے اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. ہم نے یہ جو بلا وجہ کی ہم مائی فرینڈز فرینڈ از مائی فرینڈ اینڈ مائی اینمیز اینمی از مائی بیسٹ فرینڈ, ہم عجیب قسم کی ہماری جو لاجک رہی ہے ہمیشہ کہ اس سے دوستی, اس سے دشمنی, اس سے دوستی, اس سے دشمنی, یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی رشیا سے ہم نے دوستی نہیں کرنی. یہ جب ارلی ایئرس کی میں بات کر رہا ہوں تو میں چھوٹا تھا, اسکول میں تھا ایچسن میں, تو میں اپنے 1-2 ٹیچرس کو میں نے پوچھا کہ جی یہ رشیا سے کیوں نہیں ہم نے دوستی کرنی. تو ان کا جی دیکھو نا وہ سوشلسٹ ہیں, دہری ہیں. اچھا جی, تو پھر چائنا سے ہماری کیوں دوستی ہے, وہ بھی تو کمیونسٹ ہیں اور وہ بھی تو لادین ہے. تو ان کا نہیں, وہ چون لائی کو نا بڑا پیار ہے پاکستانیوں سے, اور ماؤ زے تنگ کو بڑا عشق ہے پاکستانیوں سے. تو ہمارا جو فورن پالیسی کا ریشنل ہے وہ بالکل اسی طرح کا رہا ہے کہ جس میں ہم نے قومی مفاد سے زیادہ اپنی گٹ فیلنگز کے اوپر ہم نے آپریٹ کیا. اور اسلامک کنٹریز کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ جب اسلامک سمٹ ہی یہاں پہ ہوا اس کے تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھ لیں جو ڈفرینسز آئے سامنے, وہ یہ تھا کہ ضیاء الحق کا طریقہ اسلام جو تھا وہ ذرا سا ڈفرینٹ تھا, کرنل غدافی کا ڈفرینٹ تھا, شاہ فیصل کا ڈفرینٹ تھا, ایران والوں کا ڈفرینٹ تھا. ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے ریزن کے حساب سے آگے چل رہا تھا. میں ان سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں ان سے ایگری بھی نہیں کر رہا. میں ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ ایک جیسے نہیں تھے, اور نہ آج بھی ہم ایک جیسے. اتنے فرقے ہمارے, اتنے مسالک ہمارے, اتنے ہماری فرقہ وارانہ فسادات, تو obviously that sort of proves the point کہ ہم we don't see eye to eye with each other on a lot of issues, maybe on certain issues, but on a lot of issues we don't. تو اب یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے, کیا we will be caught in the middle, یا ہم ابھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم پہلے جا کے حامی بھر سکتے ہیں, یا ہم انکار کریں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے دوسرے بلاک میں ہوں گے. پاکستان کے لیے بہت اہم فیصلہ اگلے چند دن کے اندر آ گیا ہے. کیا ہمیں ڈیل آف دا سینچری جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے آفر کی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے اپنی رائے میں اور اپنے کامنٹس میں. لیکن 1-2 سوال میرے ہیں جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں لوگوں سے, میں نے پہلے بھی پوچھا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لڑ جھگڑ کے قبضہ کر لیں گے اور پھر واپس لے لیں گے, یا آپ کی اتنی قوت ہے کہ آپ ان کو سرنگوں کر لیں گے, یا تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے کہ کسی طرح فلسطینی ان کی بھی نسلیں جو ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں
اور وہ بھی آج کی دنیا کے ثمرات حاصل کریں. ہم نے کس طرف جانا ہے، یہ ہمارے فیصلے جو ہیں یہ آنے والے دنوں پہ ہم پہ مسلط تو ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور ہم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. بٹ میرا اوپینین ہے ڈیل آف دا سینچری از ہیئر ٹو اسٹے. مجھے یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. بٹ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.